ایسی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ جو عورت کے وجود کا احساس سارے بازار کو دلائے. مثلاً تیز خوشبو، کہ خوشبو لگا کے عورت جہاں سے گزر رہی ہے تو ایسی خوشبو ہے کہ ہر ایک کو پتا چل رہا ہے کہ یہاں سے فلاں عورت گزری ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دی ہے، جیسے کہ آتا ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، ولیکن لیخرجن وہن طفلات، وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں، یعنی تیز خوشبو کے ساتھ نہ آئیں. اگر ایسی خوشبو سے پاؤڈر وغیرہ ہے یا ایسا ہلکی سی خوشبو ہے کہ جو آپ نے اپنے جسم کے اندر والے ایسے حصے پہ لگا رکھی کہ جو باہر نہیں پھیل رہی، صرف آپ کے اپنے حصے تک محدود ہے، وہ تو اور بات ہے. لیکن کوئی ایسی خوشبو جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور تک پہنچ رہی ہے یا نیچے اتر کر سڑک پہ چلنے والوں کو پہنچ رہی ہے تو اس سے بھی منع کیا گیا، اور بڑی سختی سے منع کیا گیا. اس کے بارے میں حدیث آپ کو سنائے دیتی ہوں. ابو داؤد کی روایت ہے، ایک عورت مسجد سے نکل کر جا رہی تھی. حضرت ابو ہریرہ اس کے پاس سے گزرے. انہوں نے محسوس کیا کہ وہ خوشبو لگائے ہوئے ہیں. انہوں نے اسے روک کر پوچھا، اے خدائے جبار کی بندی، کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں. بولے، میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت مسجد میں خوشبو لگا کر آئے اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ گھر جا کر غسل جنابت نہ کر لے. یعنی اس نے مردوں کے احساسات کو بھڑکانے کا کام کیا. اسی طرح خاص طور پر بازار میں جاتے وقت تو تھوڑی سی خوشبو لگانے سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ اس میں بازار بہت قریب قریب آ جاتے ہیں نا مرد. اسی طرح یہ آتا ہے کہ جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں، یعنی وہ اتنا اسپرے کر کے گزری ہے کہ لوگوں کو محسوس کروا سکے، تو وہ ایسی اور ایسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، یعنی اسے اچھی عورت نہیں کہا. آپ کی ہدایت یہ تھی کہ عورتوں کو وہ خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کا رنگ تیز ہو اور بو ہلکی ہو، یعنی جس کی خوشبو تو ہو لیکن ہلکی ہو کہ وہ اپنے ہی جسم تک رہ جائے، دوسروں تک نہ پہنچے. ایسی تیز خوشبو کہ جو چلتے وقت جس کے اثرات پیچھے رہ جائیں وہ نہ ہو. مثلاً وہ ایسی مجلس میں پہنچ کے لگا لے، جیب میں رکھ لے. جو عورت پورے زیب و زینت سے بھی نکلتی ہے تو ہم اس کی نیت پہ شک نہیں کرتے کہ وہ نعوذ باللہ بری عورت ہے اور برائی کی نیت سے وہ باہر نکلی ہے. بعض اوقات ہماری نیت تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن جو مرد ہیں ان کی نیتوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. لہذا اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کو حکم دیا وہاں عورت کو یہ حکم دیا کہ تم ایسا کام نہ کرو کہ جس سے دوسروں کی نیت میں خلل آ جائے، ٹھیک ہے.